صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ انسانی نفع اور مصلحت کے لیے کوئی ایسا اقدام ممکن نہیں ہے کہ جو فائدہ مند بھی ہو اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب بھی نہ دلاتی ہو، چھوٹ گیا ہو، چوک گیا ہو، رہ گیا ہو، اچھا ہونے کے باوجود وہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر نہ آتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسانی مفادات کے خلاف کوئی بات ہو، نقصان دہ ہو، اور وہ تعلیم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی۔ تعلیم گھاٹا دینے والی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نعوذ باللہ حکم دے دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ دیکھ بھال کر احتیاط و سہولت کو ملحوظ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ان سالوں میں بیت اللہ کا حج کرنے میں جو پیچیدگیاں اور جو دقتیں ایک حاجی کو پیش آتی ہیں، یہ دقتیں اور یہ پریشانیاں آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ذرائع ابلاغ، سفروں کے ذرائع، سہولتیں، سواریاں تھوڑی تھی، اس لیے چند افراد حج بیت اللہ کے لیے جا پاتے تھے، زیادہ کا جانا مشکل تھا۔ لوگ پیدل چلے جایا کرتے تھے حج بیت اللہ کے لیے۔ یکدم صورتحال میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ہوائی پروازیں دنیا کو میسر آ گئیں۔ ایک ایک ملک سے 4-4، 5-5 لاکھ افراد پہنچ جاتے۔ اب کہاں نبوی دور میں 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، کہاں آج 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ کی تعداد ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آج جو مشکلات پیش آ سکتی تھی ان کا حل اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ مینا میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، آج رمی کرنی ہے، سواری پر سوار ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے کہا میں نے جانور پہلے ذبح کر لیا ہے اور ابھی تک میں نے رمی نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر بال منڈواؤ، پھر بیت اللہ کا طواف کر کے آؤ۔ تعلیم پراپر یہ ہے۔ بندہ لا علم تھا، اس نے پہلے قربانی کر لی، پتہ چلا کہ پہلے تو مجھے کنکریاں مارنی چاہیے تھی۔ پریشان ہو کر رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جانور پہلے قربان کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ راوی کہتے ہیں ایک دوسرا شخص آیا،
اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نے سر پہلے منڈوا لیا ہے، قربانی میں نے نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا میں نے پہلے طواف کر لیا ہے، رمی نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کی ترتیب سے ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کار یہ ہے کہ اس دن میں اگر ان 4 کاموں کو کرنے میں کوئی ترتیب میں معاملہ نہ رہے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ما سئل عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، یہ راوی کا تبصرہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے پر۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے متعلق جسے مقدم کر گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ مؤخر کرنے والا آیا اور کہا میں یہ کر بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا باقی اب کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اب اس ایک تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کا آپ اندازہ کیجئے، اور آپ دیکھیے کہ اگر حاجی پابند ہوتا اسی ترتیب کا، حاجی پابند ہوتا اسی ترتیب کا، تو حاجی کا یوم النحر جتنا اب مشکل ہے اس سے شاید 10 گنا زیادہ مشکل ہو جاتا کہ 30 لاکھ حاجی مزدلفہ سے چلیں گے، مینا میں آئیں گے، سب رمی کریں گے، سب پھر مینا کے آخری کونے منہر میں جائیں گے، سب اکٹھے جانور ذبح کریں گے، پھر وہاں سے فارغ ہوں گے، سب سر منڈوائیں گے، سر منڈوانے کے بعد سب کے سب بیت اللہ میں آئیں گے۔ کتنی وسعت دیں حرم مکہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کی ترتیب کی فرضیت کو اٹھا لیا، سہولت دے دی۔ اب جو رش تھا وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کہاں 20 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا، کہاں 5 لاکھ لوگوں کو سنبھالنا۔ گویا انسانیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی برکت سے سکھ اور اطمینان۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ہے نا کنکریاں مارنے کے، 10 کو کنکری مارنی ہے، 11، 12، 13 کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، 10 کو بڑے جمرے کو کنکری 1 کو مارنی ہوتی ہے، 11، 12 اور 13 کو تینوں کو مارنی ہوتی ہے۔ اب 10 کو کام زیادہ ہے، قربانی بھی آج کرنی ہے، طواف بھی آج کرنا ہے، بال بھی آج منڈوانے ہیں، کنکریاں بھی آج مارنی ہیں۔ 10 کو کام زیادہ ہے، 10 کو کام زیادہ ہے تو ٹائم زیادہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 کو فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی خواتین کا، مریضوں کا قافلہ پہلے روانہ کر دیا، رش پڑنے سے پہلے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر گھر کی خواتین کے ساتھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا کہ جاؤ میاں اور جا کے انہیں پہلے رش سے پہلے رمی کرا لو۔ اور انہیں فجر کی نماز مینا میں جا کے پڑھی، فجر کی نماز مینا میں جا کے پڑھی۔ رش پڑنے سے پہلے مریضوں نے، خواتین نے، بزرگوں نے رمی کر لی۔ یہ تعلیم تھی نا، آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. رات کو 2 بجے سے ہی قافلے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 3 بجے سے. ادھر فجر کا ٹائم ہوا، رمی کی، آگے گئے. برڈن نہ بنا، مشکل نہ پڑی، کام آسان ہو گیا. کام آسان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ لائے تھے. 100 اونٹ لائے تھے قربان کرنے کے لیے. 100 اونٹ لائے تھے. اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود نہر فرمائے. 63 اونٹ خود نہر فرمائے. باقی اونٹ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نہر کریں. انہوں نے نہر کیے اور کہا کہ ان کے جھول، ان کے کپڑے، ان کی رسیاں اور دیگر ان کے متعلقہ چیزیں یہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. اب قربانی کس کی طرف سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عملی پریکٹیکلی طور پر نافذ کون کر رہے ہیں؟ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ثابت کیا ہوا؟ ثابت کیا یہ ہوا کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرو تو جائز، کسی کے ذریعے ہو جائے تو جائز. کسی کے ذریعے ہو جائے تو جائز. حاجی ملتان میں بیٹھتا ہے، فارم فل کرتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے خود کریں گے یا کسی سے؟ حاجی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا، میں کر نہیں سکوں گا. کہاں سے چھریاں لاؤں گا، کہاں اسے اٹھائے پھروں گا، کہاں سے خریداری کروں گا، کوئی اور کر دے. اچھا جی اتنے پیسے دے دو. وہ یہاں پیسے جمع کراتا ہے، وہاں اس کی ٹائم پر قربانی ہو جاتی ہے. پیچھے تعلیم ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود بھی کی، آپ نے خود بھی کی، آپ نے نائب سے بھی قربانی کرائی، نائب سے بھی قربانی کرائی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ثواب میں اس کے ثواب میں کوئی حرج نہیں. حرج ہوتا تو رسول اللہ کیوں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سہولت دی، حالانکہ اگر یہ سہولت نہ دی جاتی تو آپ بتائیے جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بیمار حج کے لیے جاتے ہیں، بھلا اپنے ہاتھ سے کون کیسے قربانی کر سکتے؟ ایک مشکل ہو جاتی، ممکن نہیں ہوتا اس کو عملی طور پر کر پانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اعمال دے دیے، معاملہ آسان ہو گیا. 11 کو رمی کرنی ہے، 12 کو رمی کرنی ہے، 13 کو رمی کرنی ہے. زور کی اذان ہوگی اس کے بعد رمی شروع ہوگی. 10 کو رمی کرنی ہے، فجر کے بعد کسی وقت بھی کر لو، فجر کے بعد کسی وقت بھی کر لو. کیوں کہ 10 میں کام زیادہ ہے اور 11 میں ایک ہی کام ہے، کنکریاں مارنی ہے، پھر اپنے خیمے میں آ جانا ہے اور باقی نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے. 11 میں کام تھوڑے اس لیے ٹائم تھوڑا دیا، 12 میں کام تھوڑے ٹائم تھوڑا دیا، 13 میں کام تھوڑے ٹائم تھوڑا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 10 میں کام زیادہ تھے، ٹائم زیادہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں کسی بات کا کوئی لحاظ کرنا تھا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کر دیا ہے. اس اعتبار سے ہم اہل اسلام دنیا کے سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر، قائد، رحمت للعالمین، خاتم النبیین کی صورت میں اللہ نے رہنما میسر فرمایا. اب اگر کوئی الجھن ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے ہے. ہم دور رہنا چھوڑ دیں، اللہ ہماری زندگی کو خوشیوں سے، آسانیوں سے، سہولتوں اور برکات سے بھر دے گا. اللہ عمل کی توفیق.